عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت جل وعلا کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارکہ جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے، اور کرم بالائے کرم کہ ہمیں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے اس پاک گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ماہ محرم الحرام ہے، بہت ہی عظمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ جسے ہم محرم الحرام کہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ میں کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی بدلہ تم سے نہیں مانگتا، صرف میں اپنے آل کی محبت، اپنے قرابت کی محبت ہی مانگ رہا ہوں کہ میری قرابت سے محبت کرے۔ یہ آیت کریمہ کا مفہوم ہے، اللہ رب العزت بھی چاہتا ہے کہ میرے محبوب، میرے بندے آپ کی آل سے محبت کرے، آپ کی آل سے الفت کرے، آپ کے اہل بیت سے محبت و نرمی کے ساتھ پیش آئے، ہمدردی رکھیں۔ یہ رب کی چاہت ہے، رب کی منشا ہے، اور رب نے خود فرمایا ہے، قرآن کی آیت شاہد ہے۔ ورنہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ و طفیل میں پوری دنیا ہمیں ملی ہے، ہر نعمتیں ہمیں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے عطا فرمائی۔ پھر بھی رب تبارک و تعالیٰ کوئی اپنے محبوب سے جو فرما رہا ہے اس میں کوئی ایسا اجرت طلب نہیں فرماتا ہے، صرف طلب فرماتا ہے تو وہ اپنے محبوب کی آل کی محبت۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ محرم الحرام جب آتا ہے تو اہل بیت اطہار کی محبت پوری دنیا کے اندر اجاگر ہوتی ہے، اور یوں تو ہمیں پوری زندگی اہل بیت اطہار سے دل و جان سے ہمیں محبت ہے۔ اسی لیے تو حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، ہم سنیوں کی جان، ہم سنیوں کی جان ارشاد فرماتے ہیں، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، جس میں زہرا ہے کلی اور حسین و حسن پھول، حسین و حسن پھول۔ یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پاک آل اور وہ چمنستان، وہ گلستان ایسا ہنسی ہے کہ جس گلستان کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا کلی ہے اور حضرت امام حسن اور امام حسین کیا ہے؟ پھول ہے۔ یہ حضور اعلیٰ حضرت اپنے چاہنے والوں کو پیغام دیتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو درس دیتے ہیں کہ آل رسول سے محبت اس درجہ ہونی چاہیے۔ دل کے اندر صرف زبانوں سے دعویٰ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، دل میں محبت ہونی چاہیے اہل بیت اطہار سے، ایسی محبت ہونی چاہیے کہ ہمیں وہ محبت دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت کے اندر بھی وہ محبت کام آئے، ہماری ذریعہ نجات بن جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یوں ہی ایسا نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جو امام حسن امام حسین کے والد محترم ہے، کیا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا آپ کی والدہ ہیں،
حسنین کریمین کی والدہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت علی کی عظمتیں، حضرت علی کی بلندیاں، حضرت علی کے درجات، یہاں سے آپ پتہ لگائیں کہ اور دنیا کے اندر پیدا ہونے والے گھروں کے اندر پیدا ہوئے، اور حضرت علی کی ذات وہ ہے کہ جن کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کی والدہ کا نام ہے، میرے آقا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد یہ حضور کی کیا ہے؟ چچی ہے۔ اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی، اور سائنس آج بھی اسے ثابت کرنے سے قاصر ہے کہ آج بھی خانہ کعبہ جس جگہ سے حضرت فاطمہ بنت اسد پہنچی ہے وہ آج تک تیرار کا تحقیقی ثبوت اور نہیں پیش کر سکا، بلکہ پیش کیا ہے تو یہی پیش کیا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد اس جگہ سے خانہ کعبہ کے اندر پہنچی تھی اور حضرت علی کی ولادت ہوئی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب حضرت فاطمہ بنت اسد درد ذہ کے اندر مبتلا تھی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، آپ یہ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ جب پیدائش ہوئی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب پیدا ہونے والا جو بچہ ہے وہ بچہ آنکھیں کھولتا، اپنی ماں کا دیدار کرتا، جہاں پیدا ہوا ہے اس گھر کو دیکھتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 3 دن ہو چکے ہیں، 3 دن تک حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی اور حضرت فاطمہ بنت اسد کے چہرے کو نہ دیکھا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد فراغت کے بعد اپنے شوہر نامدار کے پاس پہنچتی ہے اور ان کے ہاتھ میں حضرت علی کو پیش کرتی ہے۔ جب والد کے ہاتھ میں حضرت علی پہنچے ہیں پھر بھی حضرت علی نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ماں کے دیدار سے مشرف ہو جاتے۔ حضرت علی المرتضیٰ اپنے والد کے دیدار سے مشرف ہو جاتے، خانہ کعبہ کی دیواروں کو دیکھ لیتے، مگر آنکھیں نہ کھولی 3 دن تک۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس وقت میرے آقا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شباب کی وہ جھلکیں، وہ سنہری جھلکیں حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جس میں پاک پر نمودار تھی۔ اس وقت آپ کی عمر پاک 30 سال کی، 30 سال کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر پاک تھی، اور سنا کہ آپ کے چچا کے وہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، پھرتے محبت کے ساتھ آپ حرم کعبہ میں پہنچے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت فاطمہ بنت اسد اور آپ کے والد محترم حضرت علی کے والد محترم وہاں پر موجود ہے۔ آپ کے ہاتھوں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ جیسے ہی حضرت علی کو اپنے ہاتھ میں لیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ حضرت علی کی آنکھوں کے سامنے پہنچا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا نے فیصلہ کر لیا تھا، لوگ کہنے والے کہہ رہے تھے کہ آنے والا نابینا پیدا ہوا ہے، آنے والا اندھا پیدا ہوا ہے، آنے والا آنکھوں کی بیماری کو لے کر پیدا ہوا ہے، مگر میرے آقا نے جیسے ہی اپنے ہاتھوں میں حضرت علی کو لیا ہے، حضرت علی نے اپنی آنکھوں کو کھول کر حضور کا دیدار کیا۔ حضرت علی نے اپنی آنکھوں کو کھول کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پاک کا دیدار کیا ہے۔ سب سے پہلے میرے آقا کا دیدار حضرت علی نے اپنی آنکھوں سے کیا۔ اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، کیونکہ اس وقت نام رکھا نہیں تھا، یہ نام رکھنے کی برکتیں میں آپ کو بتاؤں، اس وقت نام رکھا نہیں تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ بنت اسد جو چچی تھی انہیں ماں کا درجہ دیتے تھے، ماں کا درجہ دیتے تھے، اور ماں کے
درجے سے ان کو بلاتے تھے امی جان میں اس کا نام علی رکھتا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ قربان جائے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ پر کہ جب میرے آقا نے فرمایا کہ میں اس کا نام علی رکھتا ہوں, حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ جب درد ذہ لاحق ہوا اور حضرت علی کی پیدائش ہوئی تو خانہ کعبہ کی دیواروں سے آواز آتی تھی کہ آنے والے کا نام علی ہی رکھنا, آنے والے کا نام علی رکھنا. عزیزان ملت اسلامیہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رسول ہے اور شان کریمی ہے کہ میرے آقا نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام کیا رکھا؟ حضرت علی رکھا. عزیزان ملت اسلامیہ اور حضرت فاطمہ الزہرا, اب نام کی برکتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں عزیزان ملت اسلامیہ, کیونکہ اس وقت عباسی دور کے خلیفہ عباسی دور کا جو خلیفہ تھا جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی کے بعد حضرت علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی تیسری پوست کے اندر موجود ہے. عزیزان ملت اسلامیہ تو کہنے کا مطلب اور منشا یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا نام کس نے رکھا؟ حضرت فاطمہ الزہرا کا نام میرے آقا نے رکھا. حضرت حسنین کریمین کا نام کس نے رکھا؟ حسنین کریمین کا نام یعنی حسن بھی میرے آقا نے رکھا, حسین بھی میرے آقا نے رکھا, حضرت علی کا نام بھی میرے آقا نے رکھا. عزیزان ملت اسلامیہ تو نام رکھا کس نے ہے؟ نام رکھنے والے میرے آقا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اور حضرت علی رضا یہ نام آپ کی نسل پاک کے اندر موجود ہے. یہ چوتھے یا پانچویں امام کے اندر شامل ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ یہ حضرت علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے اور اتنے پائے کے بزرگ ہیں عزیزان ملت اسلامیہ, اور ان کے چہرے کا روایتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ ان کا چہرہ تو اتنا حسین ہے اور اتنا خوبصورت ہے کہ لوگ دیوانے وار ان کے پیچھے پیچھے گھومتے تھے, مگر آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ ہر وقت اپنے چہرے پر نقاب ڈالے رکھتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ کیونکہ آپ جب کبھی نکلتے تو دنیا ان کے پیچھے پیچھے بھاگتی تھی آپ کے دیدار کے لیے, کیونکہ چہرہ ہی اتنا حسین تھا, اتنا خوبصورت تھا کہ ہر کوئی دیکھنے والا آپ پر فدا ہو جاتا, آپ کے مذہب کو اختیار کر لیتا, اپنے دین و مذہب کو چھوڑ دیتا, اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیتا اور آپ کا محبتہ اور آپ کا دیوانہ وار بن جاتا. عزیزان ملت اسلامیہ حضرت علی رضا اتنے خوبصورت تھے جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہے, حسنین کریمین کی آل میں سے ہے, حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہے. عزیزان ملت اسلامیہ عباسی دور کا جو خلیفہ تھا اس وقت جو خلیفہ اور جو بادشاہ تھا اس وقت مالداری کے حساب سے سفر کیا کرتے تھے, اور سمندر کا سفر جو بہت خطرناک ہوا کرتا ہے, بہت پر خطر ہوتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اس دور کے اندر اسے یہ خیال آیا کہ کہیں سفر کے اندر سمندر کے طوفان کے اندر گر کر میں ہلاک نہ ہو جاؤں. اگر ہلاک ہو گیا تو میرا جو اکٹھا کیا ہوا مال ہے وہ اور لوگ خرچ کریں گے, وہ اور لوگ اسے استعمال کریں گے. عزیزان ملت اسلامیہ اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ مجھے علی رضا کے پاس جانا چاہیے. عزیزان ملت اسلامیہ علی رضا کے پاس اس نے جانے کا یہ ارادہ کیا. اب علی رضا کی چوکھٹ کے اوپر جو بزرگ موجود ہے ان کی اس نام کی برکتیں دیکھیں. عزیزان ملت اسلامیہ علی رضا کی چوکھٹ تک وہ عباسی خلیفہ پہنچا ہے, اور وہاں پر چوکھٹ کے اوپر حضرت معروف کرکھی رحمت اللہ تعالی علیہ موجود ہے جو آپ کی خدمت کیا کرتے تھے, آپ کی خدمت کے اندر ہر وقت موجود رہا کرتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ یہ معروف کرکھی کا جو اسلام لانے کا جو واقعہ ہے وہ بھی مختصراً میں
آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ علی رضا ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور جاتے راستے کے اندر لوگ دیوانہ وار ان کے پیچھے گھومنے لگے کہ کہیں دیکھنے کو جھلک مل جائے ان کے چہرے کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ معروف کرکھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ابھی بچپن کا عالم ہے، ابھی بچپن کا عالم ہے، اور بچپن کے عالم میں ایک مجوسی کے گھر پر پرورش پاتے ہیں، ایک آگ کی پوجا کرنے والے کے یہ بیٹے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ معروف کرکھی بچپن کے عالم کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا ہجوم کیا ہی بڑا ہے، یہ لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں، یہ ایک شخص کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیونکہ چھوٹے بچے تھے، وہ بھی بھاگتے بھاگتے آگے پہنچ گئے، اور ان کی نظر حضرت علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر پڑتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ بچہ پکار کر آپ کے قدموں میں گر جاتا ہے، اور گرنے کے بعد عرض کرتا ہے، آج سے میرے والد بھی آپ ہے، آج سے میری ماں بھی آپ ہے، میں نے ہر چیز چھوڑ دیا، بس آج سے میں آپ کا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت علی رضا نے کہا کہ تو نے میرے لیے ہر چیز کو قربان کر دیا، میں بھی تجھے اپنا بیٹا بناتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بیٹا تو بنا لیا، خدمت گزاری کے عالم میں آپ ان کی خدمت کرنے لگے، چوکھٹ پر کھڑے رہتے، حضرت علی رضا کی چوکھٹ پر حضرت معروف کرکھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رہتے ہیں۔ اور حضرت معروف کرکی کے بارے میں ایک اور روایت میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو مجھے اپنے مرشدوں میں جتنا زیادہ جو فیض ملا ہے وہ مجھے معروف کرکی کی چوکھٹ سے ملا ہے، معروف کرکی کی چوکھٹ سے ملا ہے۔ آپ ان کی مزار پاک پر حاضری دیا کرتے تھے اور ان سے فیض لیا کرتے تھے، تو حضور غوث پاک نے ان کے مقام و مرتبہ کو دنیا کے سامنے رکھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خیر یہ جو بات ضمناً تھی میں آپ کے سامنے بیان کر دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عباسی بادشاہ آیا چوکھٹ پر، علی رضا کے چوکھٹ پر آپ کھڑے تھے، معروف کرکی کھڑے تھے، اور وہاں پر آ کر اس نے کہا، اپنی پوری سفر کی تیاریوں کو بتایا کہ میں سمندر کا سفر کرنا چاہتا ہوں، آپ کچھ تعویذ دے دیجئے، آپ کچھ وظیفہ دے دیجئے تاکہ میں اس کو استعمال کر کے میں فائدہ حاصل کروں کہ سمندر کے اندر طوفان بھی آتا ہے اور طوفان سے میں بچ جاؤں۔ اس نے اپنی بات کو بیان کر دیا۔ حضرت معروف کرکی اندر گئے، اور اندر جانے کے بعد آپ کاغذ کے اوپر کچھ لکھا، اور لکھنے کے بعد حضرت معروف کرکی باہر آئے اور ان کے ہاتھ کے اندر تھما دیا کہ جب بھی طوفان آئے یا جب بھی کوئی ایسی مصیبت آئے تو اس کاغذ کو سمندر کے اندر ڈال دینا، اللہ کے فضل و کرم سے اس کاغذ کی بدولت تم بچ جاؤ گے اور صحیح و سلامت واپس چلے آؤ گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ عباسی خلیفہ پہنچا، سفر کیا، سفر کرنے کے بعد وہ بہت سارا تحفہ اور تحائف لے کر آیا، اور جب ریٹرن آیا تو یہ تحفہ اور تحائف حضرت علی رضا کی بارگاہ میں کہ مجھے ان کی ہی بدولت یہ جو بڑی مصیبت تھی، کیونکہ روایت کے اندر بیان کیا گیا کہ سفر کے دوران طوفان بھی آیا، اور طوفان کے اندر انہوں نے اپنا کاغذ بھی ڈالا، اور کاغذ ڈالنے کے بعد انہیں صحیح و سلامتی عطا ہوئی، اور وہ صحیح و سلامت وہ واپس چلے آئے۔ یہ واقعہ اور یہ روایت ان کے ساتھ موجود آئی، اور جب وہ آئے اپنے ساتھ تحفہ و تحائف لے کر آئے حضرت علی رضا کی بارگاہ میں، تو وہی کھڑے تھے حضرت معروف کرکی چوکھٹ کے اوپر، تو کہ اب کیا لینے کے لیے آئے ہو، اب کیا غرض ہے؟ انہوں نے سوال کیا کہ سوال کے بعد انہوں نے جواب دیا کہ میں یہ تحفہ و تحائف لے کر آیا ہوں اور حضرت علی رضا کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو تعویذ دیا تھا وہ تعویذ میں نے سمندر کے اندر ڈالا، سمندر کا جو طوفان تھا، طغیانی تھی، وہ ختم ہو گئی اور میں بچ گیا اور صحیح سلامت یہاں پر تشریف لے آیا، یہ تحفے میں دینا چاہتا ہوں حضرت علی رضا کی بارگاہ میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت معروف کرکی نے کہا کہ وہ جو کاغذ دیا تھا وہ کاغذ میں نے ہی تو دیا تھا، وہ کاغذ میں نے ہی تو دیا تھا۔ تو کہ اچھا وہ کاغذ کے اندر کیا لکھا تھا کہ جس کی بدولت
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنے بڑے سمندری طوفان سے بچا لیا، میری جان بچ گئی۔ وہ کاغذ کے اندر لکھا کیا تھا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت معروف کرکی کہتے ہیں کہ اس کاغذ کے اندر صرف میں نے اپنا نام لکھا تھا۔ حضرت معروف کرکی نے کیا کہا کہ اس کاغذ کے اندر میں نے اپنا نام لکھا تھا کہ معروف، صرف معروف لکھا تھا۔ تو وہ تعجب کرنے لگا، وہ حیران ہو گیا۔ اس نے وجہ پوچھی کہ آپ نے اپنا نام کیوں لکھا؟ آپ نے اپنا نام کیوں لکھا؟ لکھنا چاہیے تھا تو آپ اپنے پیر و مرشد کا لکھتے، علی رضا کا لکھتے، حضور کی آل کا نام لکھتے۔ آپ نے اپنا نام کیوں لکھ کے دیا؟ تو یہ بہت سنجیدہ سوال ہے، اور اپنے دل کے اندر محبت اہل بیت کو پیدا کرنے والی یہ روایت ہے۔ حضرت معروف کرکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ ہر وقت، ہر لمحہ، اے معروف ادھر آؤ، اے معروف ادھر بیٹھو، اے معروف یہ لاؤ، یہ معروف۔ تو یہ حضور کی آل کی زبان پر، علی رضا کی زبان پر ہر وقت میرا نام آتا تھا۔ میں یہ چیک کر رہا تھا کہ اتنے سالوں سے ان کی خدمت کے اندر رہ کر مجھے اللہ نے اپنے نام کے اندر کتنی تاثیر عطا فرمائی، تو میں نے لکھ کر دے دیا، اللہ نے یہ تاثیر مجھے عطا فرما دی۔ تو جو حضور کی آل کے نام لینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی برکت عطا فرمائے، تو جس کا نام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی زبان پاک سے رکھا، وہ فاطمہ الزہرا کے نام میں کتنی تاثیر ہوگی، وہ علی مرتضیٰ کے نام میں کتنی تاثیر ہوگی، وہ حسن کے نام میں کتنی تاثیر ہوگی، وہ حسین کے نام میں کتنی تاثیر ہوگی۔ اس لیے ہمیں یہ پیغام دیا گیا، قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ دنیا والوں میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، صرف میری آل کی محبت کی، محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔